السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور گھروں میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا علاج بھی بتاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شوہر اور بیوی کی۔ ایک گھر میں ایک میاں اور بیوی رہتے تھے۔ عام دنوں کی طرح اس دن بھی صبح ہوئی، لیکن آج گھر کا ماحول خوشگوار نہیں تھا۔ کسی معمولی بات پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ بات بڑھی اور ناراضگی میں بدل گئی۔ بیوی غصے میں ایک طرف بیٹھی تھی، شوہر پریشان تھا، مگر انا دونوں کے درمیان دیوار بنی بیٹھی تھی۔ اسی دوران اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شوہر نے دروازہ کھولا تو چند مہمان کھڑے تھے۔ اسلام میں مہمان رحمت ہوتے ہیں، مگر اس وقت شوہر کے چہرے پر خوشی کے بجائے پریشانی آ گئی۔ اس نے مہمانوں کو عزت سے اندر بٹھایا، پانی دیا، پھر جلدی سے بیوی کے پاس آیا اور کہا، کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام تو کر دو۔ بیوی ابھی تک غصے میں ہی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں کچھ نہیں بناؤں گی۔ یہ سن کر شوہر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک طرف مہمان بیٹھے تھے اور دوسری طرف گھر کی ناراضگی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر خاموشی سے پڑوسی کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی باہر آیا تو شوہر نے کہا، بھائی، میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کھانا نہیں بنا سکتی۔ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اگر ممکن ہو تو ان کے لیے کھانا بنوا دیں۔ پڑوسی نیک دل تھا، اس نے فوراً کہا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ فکر نہ کریں۔ شوہر شکریہ ادا کر کے واپس گھر آیا، لیکن گھر آ کر اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ خوف زدہ تھا۔ شوہر گھبرا گیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے روتے ہوئے کہا، میں ابھی کچن میں گئی تھی، وہاں میں نے ایک نورانی بزرگ کو دیکھا۔ شوہر حیران رہ گیا۔ بیوی نے کانپتی آواز میں کہا، وہ ہمارے آٹے کے ڈبے میں سے آٹا نکال رہے تھے۔ میں نے ڈر کر پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ آٹا کیوں نکال رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، یہ آٹا ان مہمانوں کے رزق کا تھا جو تمہارے گھر آئے تھے۔ کیونکہ تم نے ان کے لیے کھانا بنانے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کا رزق یہاں سے اٹھا کر دوسرے گھر میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر بیوی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے غصے میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ مہمان بوجھ نہیں ہوتے، مہمان رحمت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ مہمان اپنے رزق کے ساتھ آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات واضح کر دی۔ سوچئے، ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ مہمان آ گئے تو خرچہ ہو جائے گا؟ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، مہمان تو صرف ذریعہ بنتا ہے رحمت کے آنے کا۔ کئی گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں مہمان آتے ہیں وہاں برکت بڑھ جاتی ہے۔ کھانا کم ہو مگر سب کھا لیتے ہیں، گھر چھوٹا ہو مگر دل بڑے ہو جاتے ہیں، اور جہاں دل تنگ ہو وہاں نعمتیں ہی سکڑ جاتی ہیں۔ اس کہانی کی بیوی نے یہی سبق سیکھا کہ غصہ وقتی ہوتا ہے، مگر مہمان کی دل آزاری کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر گھر میں ناراضگی ہو تب بھی مہمان کے سامنے اخلاق نہ چھوڑا کریں۔ شوہر اور بیوی کا جھگڑا ایک طرف، مہمان کا حق ایک طرف۔ آج اگر ہمارے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے تو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مہمان نوازی کرنا چھوڑ دی ہے۔ مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب خرچہ ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں پہلے بتا کر آنا چاہیے تھا، اتنے لوگ کیوں آ گئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کبھی کبھی دروازے پر آنے والا مہمان اپنے ساتھ دعا، برکت، رحمت اور رزق لے کر آتا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں، مسکرا کر استقبال کر لیا کریں، چاہے صرف چائے ہی پلا دیا کریں، پانی ہی پلا دیا کریں، یا ایک روٹی ہی کھلا دیا کریں۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، دسترخوان کو نہیں۔ اور آخر میں اگر میاں بیوی ناراض ہوں تو مہمان آنے پر صلح کر لیا کریں۔ کیا پتہ اللہ نے ان مہمانوں کو آپ کے گھر بھیجا ہی اس لیے ہو کہ آپ لوگوں کے دل جڑ جائیں۔ اللہ ہمیں مہمانوں کی عزت کرنے والا، رزق پر یقین رکھنے والا اور گھروں میں محبت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سبق آموز لگی، اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر گھر تک یہ پیغام پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔